تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور کسی حد تک حساس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم مصنف کی نظر سے تھیوکریسی یعنی مذہبی ریاست کی تاریخی حقیقت اور اس کے ارتقاء کا گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں چھپی یہ داستان موجودہ دور کے ریاستی تصورات کے بارے میں واقعی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سیدھا اس سوال پر آتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آخر ایک ایسا خاکہ جس میں شروع سے کوئی باقاعدہ سیاسی یا ریاستی قانون سرے سے موجود ہی نہیں تھے، وہ کس طرح ایک وسیع اور مطلق العنان سیاسی سلطنت میں تبدیل ہو گیا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہماری آج کی بحث کھڑی ہے، اور ہم بالکل قدم مقدم اس کا جائزہ لیں گے۔ اس پورے سلسلے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے ابتدائی عیسائیت اور اس میں ہونے والی بڑی تاریخی تبدیلیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مصنف یہاں متن میں واضح کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل یعنی بنیادی تعلیمات دراصل تھیں کیا۔ بائبل کے اپنے حوالوں کے مطابق ان کا مقصد ہرگز تورات کے پہلے سے موجود قوانین کو منسوخ کرنا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ انہی کو سختی سے نافذ کرنا تھا۔ یعنی وہ کوئی نئی شریعت یا نیا قانون لے کر نہیں آئے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چلتا ہے۔ اس ارتقاء کو سمجھنے کے لیے اس تاریخی تسلسل پر غور کیجیے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جو خالصتاً تورات کی پابندی کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد پولس، جسے سینٹ پول بھی کہا جاتا ہے، اس کا دور آیا اور اس نے تعلیمات کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا۔ اور پھر بالآخر 4 صدی میں قسطنطین کی وہ سلطنت ابھری جس نے اس تبدیل شدہ مذہب کو ایک باقاعدہ ریاستی شکل دے دی۔ مصنف کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ تثلیث یعنی ٹرینٹی اور کفارہ جیسے عقائد چاروں اصل اناجیل میں کہیں بھی، جی ہاں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بنیادی تبدیلیاں پولس نے متعارف کروائیں۔ اس نے تورات کے قانونی ڈھانچے کو لعنت قرار دے کر مکمل طور پر ترک کر دیا اور ایک بالکل نیا مذہب گھڑ لیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آپ چلتے ہیں اس عظیم تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس بہت بڑے سیاسی خلا اور پھر قانون سازی پر کلیسا یعنی چرچ کے مکمل کنٹرول کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ تورات کے ٹھوس احکامات کو چھوڑنے کا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، اناجیل میں رواداری، برداشت اور اخلاقیات کے بہترین سبق تو ضرور موجود تھے، لیکن ان میں کوئی سول، دیوانی یا سیاسی قوانین سرے سے تھے ہی نہیں۔ ریاست چلانے کے لیے جس حکومتی اور قانونی ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ بالکل غائب تھا۔ 4 صدی عیسوی میں ہوا کچھ یوں کہ جب قسطنطین نے عیسائیت کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا تو انہیں اچانک احساس ہوا کہ حکومت چلانے کے لیے تو ان کے پاس مذہبی قوانین ہیں ہی نہیں۔ تو پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ کلیسا یعنی چرچ کو ہی قانون سازی کا مطلق اور لامحدود اختیار دے دیا گیا۔ چرچ اب محض ایک عبادتگاہ نہیں رہا، بلکہ قانون بنانے والا ایک بالکل خود مختار ادارہ بن گیا۔ اس بے پناہ اور غیر معمولی اختیار نے ایک انتہائی پیچیدہ نظام کو جنم دیا۔ تو چلیے اب پاپائیت اور اس کے لامحدود اختیارات کی ساخت کو سمجھتے ہیں۔ متن میں اس پوری درجہ بندی یا ہائرارکی کو بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے ڈیکن سے، پھر آرچ ڈیکن، بشپ، آرچ بشپ، کارڈینل اور آخر میں پوپ۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اور یہ بات کافی اہم ہے کہ یہ کوئی خالصتاً علم اور تقوی کی بنیاد پر بننے والی ترتیب نہیں تھی، بلکہ اس میں سیاسی، نسلی اور وطنی تعصبات کا بھی گہرا عمل دخل ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گورے اور کالے کا فرق تک اس میں ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اب یہاں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا تصور ابھرا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ تصور تھا پوپ انفیلیبلٹی، یعنی پوپ کا معصوماً عن الخطا ہونا۔ یہ عقیدہ قائم کر دیا گیا کہ پوپ مذہبی اور قانون سازی کے معاملات میں کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا خود سوچئے، جب ایک عام انسان کے پاس ایسا بے لگام اختیار آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہوا کچھ یوں کہ پوپ اب محض پہلے سے موجود قوانین کی تشریح کرنے والا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مطلق قانون ساز بن چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ اسی لامحدود اور بغیر کسی احتساب والے اختیار کی وجہ سے کئی بار انتہائی نااہل اور کرپٹ لوگ بھی اس عہدے پر براجمان ہوئے۔ مصنف تاریخ کا ایک بہت ہی حیران کن حوالہ دیتے ہیں کہ ایک بار تو جان نامی ایک بحری قزاق، جی ہاں ایک ڈاکو بھی پوپ کے منصب پر بیٹھ گیا۔ اس بے لگام اختیار کی سب سے حیران کن اور سچی بات ہے افسوسناک شکل مغفرت ناموں کی فروخت تھی۔ کلیسا نے بھاری قیمت لے کر جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ جو لوگ مر چکے تھے اور جن کی ہڈیاں تک گل سڑ چکی تھیں، ان کے ورثاء سے بھی پیسے لے کر ان کی مغفرت کے پروانے جاری کیے جاتے۔ یہ ایک طرح سے مذہب کے نام پر ایک کھلا اور بہت منافع بخش کاروبار بن گیا تھا۔ اس بے پناہ طاقت
اور اختیار کے تاریک ترین نتائج کیا نکلے؟ آئیے اب انکوزیشن کی دہشت اور سکوت اندرز کی دردناک تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کلیسا کی اس مطلق طاقت پر جب کبھی بادشاہوں یا عوام نے سوال اٹھائے یا ذرا سا بھی اختلاف کیا تو اس مخالفت کو کچلنے کے لیے خوفناک محکمہ بنایا گیا جسے انکوزیشن کہتے ہیں۔ مصنف اس کی سنگدلی بیان کرتے ہیں کہ یہ محکمہ ہر شخص کی جاسوسی کرتا تھا، کوئی تنہائی میں کیا باتیں کرتا ہے، کون سی کتابیں پڑھتا ہے۔ اگر کوئی شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتا تو اس کے ناخن کھینچے جاتے اور زندہ جلا دیا جاتا۔ ظلم کا کوئی ایسا طریقہ نہیں جو انہوں نے نہ آزمایا ہو۔ اسی ظلم کی ایک اور ہولناک اور تاریخی مثال سکوت اندلس کے وقت سامنے آئی۔ 700 سالہ مسلم دور حکومت کے خاتمے پر غناطہ میں آخری تاجدار ابو عبداللہ اور عیسائی بادشاہ فردینانڈ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا نا، جس میں مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی گارنٹی دی گئی تھی، وہ عیسائی افواج کے شہر میں داخل ہوتے ہی فوراً اور انتہائی بے دردی سے توڑ دیا گیا۔ معاہدہ ٹوٹنے کے بعد کیسی بربریت ہوئی؟ مصنف کے الفاظ کے مطابق غرناطہ اور پرتبا کے چراہوں پر مسلمانوں کی کتابوں اور عظیم الشان کتب خانوں کو اس طرح جلایا گیا کہ مہینوں تک وہ آگ نہیں بجھی۔ تمام مسجدیں کلیساؤں میں بدل دی گئیں، مسلمانوں کو بے پناہ اذیتیں دی گئیں اور انہیں مجبوراً اپنا وطن چھوڑ کر الجزائر اور مراکش ہجرت کرنی پڑی۔ یہ واقعی ایک دردناک باب تھا۔ اب اس تاریخی جائزے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم اس تاریخی عیسائی تھیوکریسی، معلومات پر ان کے قبضے اور اسلامی طرز حکومت کے درمیان فرق کا تجزیہ کریں گے۔ اور یہ بات بہترین انداز میں اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح کلیسیا نے طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے علم اور مذہب پر مکمل اجارہ داری قائم کی۔ یہ حقیقت واقعی چونکا دینے والی ہے کہ 14ویں اور 15ویں صدی تک بائبل کا ترجمہ کرنا باقاعدہ ایک انتہائی سنگین جرم تھا جس کی سزا سیدھی موت تھی۔ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ عوام خود اصل کتاب کو پڑھ ہی نہ سکیں اور کلیسیا کے منمانے احکامات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جان ہس کی مثال تاریخ میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، جس نے لوگوں کے لیے چھپ چھپ کر بائبل کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ جب کلیسا کو معلوم ہوا تو اس نام نہاد جرم کی سزا کے طور پر اسے سرے عام زندہ جلا دیا گیا۔ یہ علم کو چھپانے اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کی انتہا تھی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جسے تاریخی طور پر عیسائی تھیوکریسی کہا جاتا ہے، مصنف کے مطابق وہ دراصل خدا کی حاکمیت تھی ہی نہیں، بلکہ وہ چند انسانوں کی بدترین آمیریت تھی، جبکہ اس کے برعکس اسلامی نظام حکومت انسانوں کی منمانی خواہشات پر نہیں بلکہ الہی قانون یعنی شریعت کی سختی سے پابندی پر استوار ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس پورے تاریخی تجزیے کا مرکزی اور ختمی نقطہ یہی ہے کہ قرون وسطیٰ کی اس عیسائی تھیوکریسی، جس میں پاپائیت کے لامحدود اور ظالمانہ اختیارات شامل تھے، اس کو موجودہ اسلامی سیاسیات یا علماء کرام کے کردار کے ساتھ جوڑنا یا ان دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولنا ایک بہت بڑی اور بنیادی فکری غلطی ہے۔ مصنف کے نزدیک ان دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ تو دوستو، یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد ایک بہت ہی بنیادی اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماضی کی یہ نام نہاد تھیوکریسیاں حقیقت میں صرف انسانی آمریتوں کا لبادہ تھیں، تو آج کے دور میں جب ہم حکمرانی اور الہی قوانین پر بحث کرتے ہیں تو ہمیں اپنا نظریہ اور بیانیہ کتنا بدلنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم واقعی تاریخ کو درست زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک اہم لمحہ فکریہ ہے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔